میں جتنے بھی رہنے والے باسیں بلا تفریق رنگ نسل قوم سب سے میری یہ گزارش ہے کہ گلیات کی 3 جو سرکل ہیں جس میں باگن لورا اور بکوٹ عملاً اس پہ قبضہ ہو چکا ہے، قانونی طور پہ قبضہ ہو چکا ہے، کم از کم بغیر سیاسی تفریق پولیٹیکل افیلیشن جو بھی آپ کے بلا تفریق آپ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، اس میں آپ شرکت کریں۔ کل ہمارا پروگرام بارہکاؤ میں ہو گیا، تمام میرے بھائیوں سے گلیات میں رہنے والے تمام پاسیوں سے گزارش ہے کہ کل بارہکاؤ میں شرکت کریں اور ایک یکجہتی کا ایک پیغام دے جی ڈی اے کو کہ اس کے جتنے بھی غیر قانونی کام ہیں یا کالے قوانین ہیں اس کے خلاف اس کو ہم نہیں مانتے انشاءاللہ تعالی، اور نہ مانیں گے اور نہ قبول کریں گے۔ ہم اپنی وراثت، اپنی زمینیں، اپنے آنے، یہ جی ٹی ایم میری نہیں ہے، افتخار صاحب کی نہیں ہے، جی ٹی ایم یہ آپ کے لیے، یہ جنگ میری نہیں ہے، جنگ گلیات کے عوام کی ہے، عوام میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، گلیات کے لیے اور گلیات کے بچوں کے لیے، گلیات آپ لوگوں کے بچوں کے مستقبل کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا بھرپور طور پہ ساتھ دیں۔ بہت معزز صاحب نے مجھے موقع دیا۔ گلیات تحفظ موومنٹ بیسیکلی ایک تحریک کا بھی نام ہے اور ایک تنظیم بھی ہے۔ تحریک جو ہم نے بنائی ہے گلیات تحفظ موومنٹ، اس کا مقصد جو اتنے بھی جی ڈی اے کے کالے قوانین ہیں اس کے خلاف بنی ہے۔ جو سمندر کٹھا میں آپریشن ہوا ہے، یہ جی ڈی اے نے اپنی جوریڈکشن سے تجاوز کیا ہے۔ جی ڈی اے کی جوریڈکشن جو ہم مانتے ہیں اس کی ٹاؤن شپ ہے، ٹاؤن شپ سے باہر جتنے انہوں نے 16 17 یا 32 یونین کونسل ایکٹ کے ذریعے ان میں انہوں نے اپنی حدود کو تجاوز کیا ہے، اس کے خلاف ہم نے بنائی ہے تحریک کہ جتنے بھی اس کے کالے قوانین ہیں ان کو ہم ختم کرا سکیں۔ لوگوں کا جو بنیادی حق ہے، جو وراثت ہے، جو جدی پشتی وہاں کے لوگ وارث ہیں، ان سے وہ زمینیں نہ چھینی جائیں۔ وہ زمین ملکیت کو اقلیت میں جو ٹرانسفر کرنے کی جو ان کی ایک سازش ہے اس کو ناکام کرنا ہمیں تحریک کے لیے۔ اور تنظیم جو ہے، تنظیم بیسیکلی فلائی مقصد کے لیے بنائی ہے، ایک کوارڈینیشن ہے بیسیکلی عام بندے کی اور محکمے کے درمیان، جو لوکل گورنمنٹس ہے یا دوسرے محکمے یا ڈی سی ہے یا وابڈا ہے، ان کے درمیان ایک بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک۔ وہ کیسے اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اس کے لیے اس کو پورا زندگی گزر جاتی ہے، اس کی پہنچ نہیں ہوتی۔ وہ ایک کوارڈینیشن، ایک برج کا ہم کام کر رہے ہیں تنظیم کے لحاظ سے، جو لوگوں کو جو جس طرح ہم نے ایک وابڈا کے ایکسکن صاحب کو لے کے گئے، کھلی کچہری لگائی اور موقع پہ ہی لوگوں کے مسائل جو ہے ان کا حل نکالا گیا اور بہت سارا بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس دفعہ کم ہوئی۔ اسی طرح برفباری کا مسئلہ تھا تو کے پی ایچ او والوں سے ہم نے کیا، سی این ڈبلیو سے کیا، نمک خود لے کے گئے، ہم نے نمک پاشی خود کی۔ کمیونٹی بیسڈ ہم نے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کمیونٹی بیسڈ، کمیونٹی میں ہی اس کو حل کیا جائے۔ اور یہ ہماری تنظیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تنظیم عملی طور پہ ایک سٹرکچر ہم بنا چکے ہیں، تنظیم سازی کر چکے ہیں 2-4 یونین کونسل میں۔ تاریخ جو ہے ایک مقصد کے لیے، جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا جی ڈی اے کو ہم اپنے ٹاؤن شپ تک محدود کر دیں گے۔ انہوں نے ایکٹ تو واپس نہیں کیا، وہ ایڈ واپس کر دیا ہے۔ اس کے مطابق جو ایک ظالمانہ ایکٹ تھا اس میں آپ کی، اگر آپ اس کو پڑھیں نا، اس میں اتنی ظالمانہ قوانین ہے کہ اپنی جگہ پہ بھی اگر آپ کے قبرستان ہے، کوئی بندہ آپ کا عزیز فوت بھی ہو جاتا ہے تو ان کی اجازت کے بغیر آپ اس جگہ ان کی قبر بھی نہیں کر سکتے، اتنا ظالمانہ ایکٹ ہے۔ پھر وہ آپ کو 32 سال آپ کی ملکیت ہے، آپ کو واپس 32 سال کے لیے لیز پہ ملے گی، وراثت آپ کی ہے، جگہ آپ کی ہے، قوانین جی ڈی اے کے ہو جائیں گے۔ ایک ٹاؤن شپ بنا رہے ہیں، جس طرح لودھنا کا ٹاؤن شپ ہے، پھر مکول ڈانا ٹاؤن شپ ہے۔ اس ٹاؤن شپ کا مقصد یہ ہے کہ 70% لوگ مائگریشن ہو جائیں گے باہر سے، 30% آپ کو دیں گے، 10,000 کنال وہ آپ سے خرید رہے ہیں، 2-2 کروڑ آپ کو دیں گے، جو 30% آپ کے نام کا ہوگا وہ آپ واپس خرید ہی نہیں سکتے۔ تو عملاً جو ایک لینڈ مافیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے جی ڈی اے، جو لینڈ مافیا ہے اس کا مقصد ایبٹ آباد میں جو جگہ ختم ہو گئی، اسلام آباد میں بھی ختم ہو گئی، پھر اس میں مری میں بھی ختم ہو گئی، تو ان کی نظر جو ہے لینڈ مافیا جس کو ریپرزینٹ جی ڈی اے کرتا ہے قانونی طور پہ، تو اس کو ان کے یہ پہاڑ جو گلیات کے ان کی نظر ہے ان پہ، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جو لوکل گلیات جی ڈی بیسیکلی جی ٹی ایم کا مقصد یہ ہے کہ گلیات کا تحفظ اور گلیات میں رہنے والے لوگوں کا تحفظ ہے انشاءاللہ۔ سمندر کٹھے کی جو جھیل ہے وہ ایک ہمارا بہت بڑا ٹورزم کے لیے، اس علاقے کے لیے بہت بڑا پروجیکٹس ہے۔ اس کو کمیونٹی بیسڈ پہ بنایا گیا ہے، ٹوٹل انوالومنٹ کمیونٹی بھی ہے۔ کورٹ میں بھی یہ آلریڈی کیس چل رہے ہیں، وہاں بھی کسی نے اس کو اون نہیں کیا، کسی محکمے نے کمیونٹی بنایا، کمیونٹی اس کو رن کر رہی تھی۔ جی ڈی اے کا عملاً وہاں پہ نہ کوئی قانونی جواز تھا، نہ کوئی اخلاقی جواز تھا۔ اپنے ٹاؤن شپ سے نکل کے چونکہ ایک پروڈکٹ اسے نظر آ رہا تھا جہاں سے ارننگ ہو رہی تھی، ایک ٹورسٹ اسپاٹ اسے نظر آ رہا تھا جہاں سے ارننگ ہو رہی تھی، تو وہ اپنے اس کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس نے وہاں ایک آپریشن کیا، اس قانون کا یارڈ لیا جو ٹوٹلی غیر قانونی تھا۔ اس کے لوگوں کی ملکیت ہے، وہاں پہ
کوئی لیز نہیں ہے, وہ جا کے ملکیت کو گرایا گیا, ان لوگوں کی دکانوں کو گرایا گیا, جو ان کے روزگار کے وہاں پہ ذرائع تھے ان کو ختم کیا گیا, اور عملہ نے جھیل پہ انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. آپ کا ولیج کونسل موجود ہے, یو سی موجود ہے, تحصیل کونسل موجود ہے, ڈسٹرکٹ وہ جوریڈکشن ہی ڈسٹرکٹ کونسل کی ہے. عملاً جی ڈی اے کا وہاں کوئی کسی طرح کے قانونی طور پہ جوریڈکشن بنتی نہیں ہے, غیر قانونی آپریشن ہے, اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے, لوگوں کے روزگار کو ختم کیا انہوں نے. آپ اس سے بڑا اور کیا ظلم زیادتی ہوگی جی ڈی اے کی. نتھیا گلی میں اگر ہم ٹورزم والے سے ملے, انہوں نے ایک پارک ڈیزائن کیا, تھیم پارک, ایک پروڈکٹس ہے ٹورزم کا. ہمارا تو بیسیکلی انڈسٹری گلیات کی ٹورزم بیسڈ ہے نا. جتنے ٹورزم پروڈکٹس ہوں گے, جتنے زیادہ ان کو ٹورزم سپاٹس ہوں گے, اتنا زیادہ ٹورزم زیادہ ہوگا, ہمارے روزگار زیادہ ملے گا. پوری دنیا میں جھیل جو ہے نا ایکسپلور ہوئی ہے. اس میں آپ دیکھ لیں, اس کو آپ لے لیں ٹریک کو, اور ٹنل کو لے لیں. دوسری ٹنل بنائی وائلڈ لائف نے, 130 سال یا 125 سال پہلے کی ٹنل ہے, اس کو کھولا, اس پہ کام کیا. ابھی جی ڈی اے اس طرح پہ ہے کہ ہمیں وہ ٹریک بھی لے لیں اور ٹنل لیں گے, ہم اس میں بھی رکاوٹ بنے. ایک پروجیکٹ ہے ان کا, وہ جی ڈی اے کے کاغذوں میں بھی ہے, وہ ٹورزم والا نے شروع کیا ہے, تھیم پارکس ہے. اچھا گلی کا باہر سے کنسلٹنسی فرمز آئی ہیں آسٹریلیا کی, انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا, بڑا اچھا ڈیزائن کیا. جب وہ جو پروجیکٹس مکمل ہونے پہ آیا, یا اس کی جب اس کی ڈیزائننگ کی یا اس کی سٹارٹ کرنے کا ٹائم شروع ہوا, تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہم کرتے ہیں. اب 3 سال سے ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیزائن کر سکیں. یہ ان سے فیزیبلٹی مانگ رہے ہیں, وہ دے نہیں رہے. مطلب عملاً یہ کوئی ٹورزم بیسیکلی جو ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی, جو اس کا ایکٹ پڑھیں تو یہ 200 فٹ رائٹ اور 200 فٹ لیفٹ سینیٹیشن پرپز کے لیے یہ بنی تھی. اب اس سے یہ تجاوز کر چکے ہیں, اور جو پروجیکٹس اور کوئی محکمہ بھی لا رہا ہے گلیات کے حسن کے لیے, گلیات کے ٹورزم کے لیے, عملاً ان کو بھی یہ ختم کرنے کے درپے ہیں. عملاً ان کو تو ختم کر رہے ہیں, لوگوں کی آئیڈینٹی کو ختم کر رہے ہیں, شناخت کو ختم کر رہے ہیں, آپ کی وراثت کو جو ہے چینج کر کے وہ اقلیت میں لا کے ساری لیز بیس اپنی جگہ آپ جو ہے نا 30 یا 32 سال لیز پہ لیں گے. تو عملاً یہ تحریک اسی کام کے لیے ہم نے شروع کی. انشاءاللہ تعالیٰ اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. ہم نے 3-4 مہینے میں لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا ظالمانہ ایکٹ بن چکا ہے نا. اب الحمدللہ تعالیٰ گلیات کے چپے چپے میں جی ٹی ایم کو لوگ جانتے ہیں, ان کے مقصد کو جانتے ہیں, ان کو منشور کو سمجھ گئے ہیں. تو پریکٹیکلی انشاءاللہ جس لحاظ سے قانونی طور پہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, سیاسی طور پہ مقابلہ کریں, جہاں بھی ضرورت پڑے گی ان ظالمانہ قوانین کو بھی ختم کر کے رہیں گے. اور ان کا جو تجاوزات ہیں, بیسیکلی لوگ نہیں تجاوز کر رہے ہیں گلیات میں, جی ڈی اے اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے. جو جی ڈی اے کی تجاوزات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ختم کریں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. گلیات تحفظ موومنٹ کیوں بنی؟ گلیات بیسیکلی تنوری صاحب گلیات کے باسیوں کا ہے. اصولاً اخلاقاً قانوناً گلیات کے تمام مسائل پہ گلیات کے باسیوں کا حق ہے. بدقسمتی سے آپ دیکھیں اگر آج تو گلیات کے تمام وسائل جو ہیں ان پہ باہر سے آ کے لوگ قابض ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گلیات کا باسی اب پلاٹ نہیں لے سکتا. پانی سے لے کے انوائرمنٹ تک ہر جگہ ہر چیز پہ باہر کے لوگ قابض ہو چکے ہیں. گلیات کے لوگوں کو عرصے سے یہ احساس تھا, وہ اس احساس محرومی کا شکار تھے کہ گلیات ہمارا ہے لیکن اس کے وسائل پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یہ وہ بنیادی ایک وجہ ہے, ریزن ہے جس کی وجہ سے جس کے باعث گلیات تحفظ موومنٹ کا وجود جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا. اب جہاں تک بات کرتے ہیں گلیات کے باسیوں کی, تو گلیات کے باسی پڑھے لکھے بھی ہیں, گلیات کے باسی انتہائی ایجوکیٹڈ ہیں, پی ایچ ڈی ہیں. دنیا کے تمام جتنے شعبے ہیں ان میں ان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ انتہائی معیاری ہے اور مثالی ہے. بدقسمتی سے آپ دیکھیں گلیات کی ترقی کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام ہے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں گلیات کا کوئی بندہ شامل نہیں ہے. اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین ایک ایسا بندہ لایا گیا ہے جس کا کوئی گلیات سے تعلق ہی نہیں ہے. تمام ممبران جو ہیں وہ باہر کے ہیں اور اس میں پھر کچھ سرکاری افسران ہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ گلیات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, اس ہزارہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین بن سکے. ہزارہ میں اگر آرمی چیف بن سکتا ہے, ہزارہ کا سپوت اگر پاکستان کا صدر بن سکتا ہے, پاکستان کا چیف جسٹس بن سکتا ہے, پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر اگر گلیات کا بیٹا بن سکتا ہے, گلیات کا بیٹا اگر ایڈیٹر جنرل آف پاکستان بن سکتا ہے, گلیات کے بیٹے اگر سیکرٹریز بن سکتے ہیں, پاکستان کے کلیدی عہدوں پہ فائز ہو سکتے ہیں, تو جی ڈی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر یا چیئرمین کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ وہ احساس محرومی تھی, یہ وہ سوچ تھی جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جی ٹی ایم کو بنائیں. اور جی ٹی ایم آج ماشاءاللہ بہت تیزی سے عوام میں مقبول بھی ہو رہی ہے. نہ صرف گلیات بلکہ گلیات کے تینوں سرکلز جو ہیں بکوٹ, لورا اور سرکل باغن, ان میں گلیات تحفظ موومنٹ آج بہت زیادہ مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے. تروڑی صاحب ہمارا مشن, ہمارا مقصد یہ ہے
کہ ہم گلیاد کے باسیوں کو ان کے حقوق دلائیں. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے, کتنے بڑے ستم کی بات ہے کہ گلیاد کا پانی پنجاب میں استعمال کیا جا رہا ہے, مری کو جا رہا ہے 1864 سے. پنجاب حکومت سے اس وقت انگریز دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی روح سے اس پانی کی بدلے وہ ہمیں خوراک دیں گے گلیاد کے باسیوں کو. آج وہ کوئی جو خوراک نہیں مل رہی. آپ دیکھیں گلیاد کے باسی آج مہنگے داموں آٹا 1500 روپے جو ہے وہ 20 کلو کا آٹا لینے پہ مجبور ہیں. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اس پہ جو ہے وہ متعلقہ محکمے خاموش تماشائی بنے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گلیاد کے باسیوں کو گلیاد تحفظ موومنٹ بنانے کی ضرورت پڑی. آپ کو جس طرح ہم نے بتایا کہ گلیاد کے باسی زندگی کے ہر شعبے میں دنیا بھر میں موجود ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی گلیاد کے باسی موجود ہیں. جب سے 2015-16 میں گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک ایکٹ منظور ہوا ہے اسمبلی سے, اس کے بعد گلیاد کے باسی عملاً غلام بن چکے ہیں. گلیاد کے باسیوں کو زمین جو ہے وہ گروی رکھ دی گئی ہے. اب گلیاد کے باسی نہ زمین اپنی مرضی سے خرید سکتے ہیں نہ فروخت کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں غلامی کی ایک ماضی میں جو ہمارا غلامی کا دور تھا اس کی جانب لے کے جا رہی ہے. اب گلیاد کے باسی جو ہیں ان کے لیے انتہائی پریشانی ہے, انتہائی مشکل ہے, اور عملاً گلیاد کو گروی رکھنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے. اس ایکٹ کے بعد گلیاد کو گروی رکھ دیا گیا ہے. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں, بڑے بڑے مالدار جو ہیں, بڑے بڑے کیپٹلسٹ جو ہیں وہ اب گلیاد میں آ رہے ہیں, گلیاد کی زمینوں کو لے رہے ہیں. گلیاد کے مقامی باسیوں کا حق جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. یہی وہ وجہ تھی, یہی وہ احساس محرومی تھا جو گلیاد تحفظ موومنٹ بننے کی وجہ بنا. اس کے بعد اگر ذاتی طور پہ ہم آپ کو بتائیں جی ڈی اے کی کارستانیاں, جی ڈی اے کے ظلم یا جی ڈی اے کی گلیاد دشمن پالیسیاں, تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب سے گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے انہوں نے گلیاد کی ترقی کے لیے کوئی بھی ایک بڑا قدم نہیں اٹھایا. اگر یہ ہمیں بتا دیں کہ گلیاد کی ترقی کے لیے انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ بنایا ہے تو ہم اپنی تحریک ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. گلیاد کی ترقی, گلیاد میں 3 بڑے میگا پروجیکٹس بنے. 1961-60 میں ایوب خان نے ایوبیہ چیئر لفٹ بنائی. اس کے بعد انگریزوں نے 1890-91 میں پائپ لائن ٹریک بنایا اور پھر لالا زار وائلڈ لائف ٹریک بنا. یہ وہ 3 منصوبے ہیں جو گلیاد میں بنے ہیں ٹورزم کی ترقی کے لیے, اور ان 3 منصوبوں کو دیکھنے کے لیے لوگ پوری دنیا سے گلیاد کا رخ کرتے ہیں. اس کے بعد سابق سیکرٹری جنگلات سید نظر حسین شاہ نے ہمارے تعاون سے, ہماری کاششوں سے سمندر کٹھا کے مقامی باسیوں کی مدد سے سمندر کٹھا کے مقام پر ایک جھیل بنائی. تو اس کے فوراً بعد جی ڈی اے سمیت حکومتی اداروں نے ٹویٹ کیے اور کہا کہ یہ جی ڈی اے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. لیکن جب جی ڈی اے نے وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی, ہم نے ریزسٹ کیا, تو اس کے فوراً بعد جی ڈی اے نے اس خوبصورت ترین جھیل کو ختم کر دیا. وہ جھیل جس کا ٹویٹ عمران خان نے خود کیا, حکومت پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کیا, اور دیگر لوگ جو ہیں, دیگر حکومتی زعماء جو ہیں, عاطف خان اس وقت ٹورزم کے منسٹر تھے, انہوں نے کیا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی, اور جب کریڈٹ ان کو نہ ملا اور یہ خبر سامنے آئی کہ یہ مقامی لوگوں نے بنائی ہے محکمہ جنگلات کے تعاون سے, تو انہوں نے اس جھیل کو توڑ پھوڑ کے برباد کر دیا, تباہ کر دیا. آج وہ جھیل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. اسی طرح گلیاد میں دیگر جو ٹورزم کی اپرچونٹیز ہیں ان کو بھی جی ڈی اے ختم کر رہا ہے. ہم اسی لیے یہ تحریک شروع کر رہے ہیں, ہم نے اسی لیے تحریک شروع کی ہے کہ نہ صرف گلیاد کا ٹورزم دوبارہ اس کو ہم بحال کر سکیں, بلکہ گلیاد کے باسیوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو مل سکیں. میری اس چینل کے توسط سے گلیاد کے تمام باسیوں سے یہ اپیل ہے, یہ ریکویسٹ ہے کہ گلیاد کے باسیوں کے روشن کل کے لیے, روشن مستقبل کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں. اگر آج آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو آنے والے دنوں میں, آنے والے کل آپ بھی مجرم اور ہم بھی مجرم کہلائیں گے.